نیوزی لینڈ کے جارح مزاج بلے باز مارک چیپمین نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں کچھ باتیں کی ہیں. وہ باتیں پاکستانی کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، بالخصوص بابر اعظم سے، شاہد افریدی سے، عبدالرزاق سے، فخر زمان سے، شاداب خان سے. تو آج ہم تفصیل سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. مارک چیپمین ایک ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز ہیں، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں. ان کا T20 میں اسٹرائک ریٹ 160 کا ہے اور اوسط 45 کی ہے. لیکن یہی مارک چیپمین جب پاکستان کے خلاف کھیلتے ہیں اور پاکستان میں کھیلتے ہیں تو ان کا اسٹرائک ریٹ 160 پلس ہے، 163 کے لگ بھگ ہے، اور اوسط ایوریج کتنی ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، 103 رنز کی. جی ہاں، پاکستان کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے. حالیہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پنڈی میں کھیلنے کا موقع ملے تو بھائی مجھ سے کانٹریکٹ سائن کروا لو. گویا کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ PSL میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں، وہ PSL میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور اسلام آباد یونائٹڈ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد یونائٹڈ سے کھیلنا چاہتے ہیں. بہرحال اپنی ذاتی اگر رائے کا اظہار کروں تو PSL کی جو کوالٹی ہے وہ ذرا کم ہوئی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے کرکٹرز ہمارے پاس نہیں آ رہے، اور یہ وہ لیگ تھی نہیں کبھی جو کسی زمانے میں شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ ہماری ونڈو ذرا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا PSL کا جو دورانیہ ہے، ٹینیور ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اس سے پہلے 2-3 بڑی بڑی لیگز ہو چکی ہوتی ہیں. کرکٹر PSL میں آ کر کھیلنے کے بجائے اس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ چونکہ PSL کے فوراً بعد IPL ہونی ہے تو چلے ہم IPL میں کھیلیں گے، اور IPL تو دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے یار، اقرار ہے ہمیں اس بات کا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر مارک چیپمین نے کھیلنے کے لیے پاکستان میں اشارہ دیا ہے تو ویل یار، بہت اچھا، سن کے خوشی ہوئی. مارک چیپمین پاکستان آئے، ضرور ہمیں خوشی ہوگی. اچھا، اس پوڈ کاسٹ کی جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں، وہیں سب سے اچھی بات جو تھی وہ انہوں نے بابر اعظم کی تعریف کی ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار بابر اعظم یار جو بھی ہے، بابر اعظم کھلاڑی اچھا ہے، بلے باز اچھا ہے، کچھ 19-20 انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے، کچھ مسائل تو ہوتے رہتے ہیں. کیا دھونی پہ، کیا کوہلی پہ، کیا ٹنڈولکر پہ یہ برا وقت نہیں آیا؟ کیا سمتھ پہ یہ برا وقت نہیں آیا؟ کیا گراہم سمتھ پہ یہ برا وقت نہیں آیا؟ کیا برائن لارا پہ نہیں آیا؟ چندر پال پہ نہیں آیا؟ دنیا کے جتنے بڑے لیجنڈز کرکٹر ہیں تمام کے تمام پہ برا وقت آتا ہے. تو برا وقت بتا کر نہیں آتا، اگر آ جائے تو اس میں کھلاڑی کو سپورٹ کرنی چاہیے، اس میں کھلاڑی کی کمر پر تھپکی دینی چاہیے. آج ہم پچھلے 2015 سے لے کر اب تک کی یہ تقریباً 9 سال کی کرکٹ میں سے بابر اعظم کے رنز نکال دیں تو پاکستانی ٹیم کوئی میچ جیتتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی. اللہ ماشاء اللہ کوئی میچ پاکستانی ٹیم جیتی ہو تو جیتی ہو. غالباً ایک سٹیٹ میں دیکھ رہا تھا 60 سے زائد رنز جن میچز میں پاکستان جیتا ہے وہ بابر اعظم کے بنائے ہوئے رنز ہیں. ہم اندازہ کیجئے کہ 60% سے زائد رنز بابر اعظم کے بلے سے نکلے ہیں. اس کے باوجود ہم پاکستانیوں کے نزدیک سب سے آسان ہدف اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ وہ بابر اعظم بنتا ہے. تو مارک چیپمین نے بابر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا بہترین بلے باز ہے، میری اس سے دوستی ہے. اور مارک چیپمین کی واقعی دوستی تو ہے، جب وہ پاکستان آتے ہیں تو آن دی فیلڈ آف دا فیلڈ وہ بابر اعظم سے بڑا یارانہ ہے، ان کا بڑی دوستی ہے. گھومتے پھرتے ہیں، ساتھ میں بیٹھتے ہیں، کھانا ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو پوڈ کاسٹ میں فخر زمان کی بھی تعریف کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا. اسی طرح شاداب خان کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مارک چیپمین CPL کھیل چکے ہیں، کینیڈا کی G20 لیگ کھیل چکے ہیں، اور غالباً سری لنکا کی جو لیگ ہے وہ بھی کھیل چکے ہیں. تو ان تینوں لیگز میں پاکستانی بھی ہوتے ہیں، تو ان کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے، بڑا اچھا تعلق ہے. تو ان کی پوڈ کاسٹ نے دنیا میں اس وقت تہلکہ مچایا ہوا ہے. پاکستان کے بارے میں انہوں نے بات کی، بابر اعظم کے بارے میں انہوں نے بات کی. دیکھیے، میں نے پہلے بات کی کہ بابر اعظم برا کھلاڑی نہیں ہے، بابر اعظم گھٹیا بلے باز نہیں ہے، برا بلے باز نہیں ہے، کوئی لو کوالٹی کا بلے باز نہیں ہے. بابر ایک برانڈ ہے، بابر ایک نام ہے. اگر مارک چیپمین جیسا کھلاڑی کہہ رہا ہے تو پھر ہم احمد شہزاد جیسا کو کیوں سنیں؟ اگر اسٹیون سمتھ کہتا ہے، اگر وراٹ کوہلی کہتا ہے، اگر دنیا کے بڑے بڑے کرکٹر کہتے ہیں، اگر ناصر حسین کہتا ہے، اگر مائیکل ایتھرٹن کہتا ہے، اگر اینڈرسن کہتا ہے، یہ تمام دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی اگر کہتے ہیں تو بھیا ہمیں پھر آپسی بغض اور اناد کی وجہ سے ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دینے والے کی بات سننی چاہیے، یا دنیا کے ان کرکٹرز کی بات سننی چاہیے جو اپنا نام منوا چکے ہیں، جو اپنا آپ بنوا چکے ہیں، جو بلے کے ساتھ، گیند کے ساتھ، جو کیپٹنسی کے ساتھ اپنی کارکردگی دنیا میں مسلم کروا چکے ہیں؟ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. مارک چیپمین کا یہ کہنا بلا شبہ بابر اعظم کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گا. تو کچھ لوگوں کے نزدیک بابر اعظم کے ساتھ قدموں کا مسئلہ ہے، ان کے پاؤں کی تکنیک ٹھیک نہیں ہے، فرنٹ فٹ بیک فٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ کے نزدیک بابر اعظم کو مینٹلی ایشوز ہیں، ذہنی مسائل ہیں. کیونکہ پاکستان کرکٹ میں جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو ایک ورلڈ کپ کا کیپٹن بنا کر انڈیا میں بھیجا جاتا ہے اور ورلڈ کپ کے دوران ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ واپس آئیں، ہم آپ کو
دیکھیں گے ابھی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں ختم نہیں ہوتی کہ ہمارے بورڈ کے چیئرمین، ہمارے بورڈ کے گھٹیا چیئرمین کہنا چاہیے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ اس شکست پہ ہم ٹیم سے اور ٹیم کے چیف سلیکٹر سے باز پرس کریں گے، تو یہ ٹیم کا مورال ڈاؤن کرنے والی بات ہے۔ اور وہیں سے میرے خیال میں بابر اعظم کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد سے پھر راوی اندھیرا اندھیرا لگتا ہے۔ مجھے یہ بات زیادہ دل کو لگتی محسوس ہوتی ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ ٹیکنیکل مسائل نہیں ہیں، بابر اعظم کے ذہنی مسائل ہیں، اور اسی وجہ کو دیکھتے ہوئے باسط علی نے بابر اعظم کو شادی کا مشورہ دیا تھا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ گاڑی کا تیل پانی جب چینج ہوتا ہے تو گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یار یہ دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے اس کے اوپر گیان موجود ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی کلپس موجود ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں۔ اور باقی وہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد جو کلیشز ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ الگ سٹوری ہے، ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال شادی وہ روح اقبال سے معذرت کے ساتھ کہ شادی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ بیوی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہ میں نے اس شعر کو توڑ موڑ دیا۔ خیر، تو بھیا جب تیل پانی چینج ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے بندہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں دنیا کی کتابوں میں لکھی ہیں بھیا، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو بابر اعظم شادی کر لیں، ہمارا بھی مشورہ یہی ہے، تاکہ وہ جو سر کو ان کو غبار چڑھا ہوا ہے، ان کے دماغ کو جو غبار چڑھا ہوا ہے، لوگوں کی باتیں سن ان کی جو فرسٹریشن ان کو ہے، وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں نکلے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میری یہ باتیں سن کے، میرا یہ کلپ سن کے، میری یہ ویڈیو دیکھ کے بہت سے ایسے لوگوں کو جو بابر اعظم پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ گیس ان کے دماغ کو بھی چڑھے گی اور پھر ان کے منہ سے نکلے گی۔ وہ جہاں کمنٹس میں بھی کہہ رہے ہوں گے نہیں بابر ایسا ہے، بابر ویسا ہے، وہ مجھے بھی لتاڑیں گے، وہ بابر کو بھی لتاڑیں گے، لیکن آپ نے ایسے لوگوں پہ توجہ نہیں دینی۔ آپ اس چیز کے اوپر فوکس رکھیے کہ اگر جوہڑ کے اندر، اگر گندگی کے تالاب کے اندر کنول کا پھول کھل آئے تو آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ یہ چوائس آپ کے اوپر ہے۔ آپ جوہڑ کی طرف جاتے ہیں، گندگی کی طرف جاتے ہیں، یا اس جوہڑ میں کھلے ہوئے کنول کے خوبصورت پھول کے اوپر جاتے ہیں؟ چوائس آپ کی، پسند آپ کی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔